السلام علیکم دوستو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں توحید وائس چینل۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے توحید وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا بالخصوص موضوع ہے غار میں 3 لوگ پھنسے ہوئے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں یہ واقعہ قومی بنی اسرائیل کا ہے۔ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومی بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں چلتے چلتے بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لہٰذا جب شدید بارش برسنے لگی تو ان تینوں لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی قریبی غار میں چلے گئے۔ اچانک ان تینوں لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور غار کے دروازے کو اس پتھر نے بند کر دیا، کہ جس کی وجہ سے ان تینوں لوگوں کا دن رات کی تاریکی میں بدل گیا۔ اب وہاں پر خدا کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہ رہا۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا، کیوں نہ ہم آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہوگی، لہٰذا ہم اپنے خالص اعمال کو ہی وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا اور دوسرے نے تیسرے سے کہا کہ اگر تم نے کوئی اپنی زندگی میں اچھا کام کیا ہو تو تم اس کا وسیلہ دینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے اور ہم کو اس غار سے نجات مل جائے۔ لہٰذا تینوں لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور تینوں راضی ہو گئے۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا، یا اللہ تبارک و تعالی تو بہتر جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی، میں اس پر دل و جان سے عاشق تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ دل کی جو حسرت ہے میں اس کو پوری کر لوں۔ اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خدا کے ڈر سے ڈرو اور میرے پردے کو تار تار نہ کرو۔ اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنا اثر انداز ہو گئے کہ میں نے اس برے کام سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ یا اللہ تبارک و تعالی، اگر میں نے یہ کام اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا فرما۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا اور غار میں روشنی پیدا ہو گئی۔ ان میں سے وعدے کے مطابق دوسرے شخص نے کہا، یا اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہی ہے اور تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے کہ میرے والدین جو کہ بہت ہی بزرگ تھے، بہت ہی ضعیف و ناتواں تھے، بہت زیادہ کمزور، ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کر کے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو رہے ہیں، لہٰذا میں تمام رات کھانا لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن میں نے انہیں نیند سے بیدار نہ کیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یا اللہ تبارک و تعالی، اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم پر احسان عطا فرما، اس بند دروازے کو تو کھول دے تاکہ ہمیں اس غار سے نجات مل جائے۔ جیسے ہی اس شخص کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو ان تینوں لوگوں نے دیکھا کہ غار سے تھوڑا سا زیادہ پتھر سرک گیا، اب اس غار میں زیادہ روشنی پیدا ہو گئی۔ لہٰذا وعدے کے مطابق تیسرے شخص نے عرض کیا، یا اللہ تبارک و تعالی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں صحیح وقت پر اس کو مزدوری دیتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دی تھی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی اور وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا، مزدوری سے زیادہ مانگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے روٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس بھیڑ کی میں نے سب سے الگ حفاظت کرتا رہا۔ اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے، لہٰذا ایک عرصہ جب گزرا، بہت زیادہ جب وقت ہو گیا تو اس بھیڑ سے بہت زیادہ بچے ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا
اور دوبارہ وہ اپنی اجرت مانگنے لگا، لہٰذا میں نے اسے بھیڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں اس سے سمجھایا کہ یہ تیری ہی اجرت تھی، جو بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ قطار لگ گئی، لہٰذا میں نے تیری ہی اجرت سے ایک بھیڑ خریدی تھی اور ایک بھیڑ سے بہت زیادہ بھیڑیں ہو گئیں، لہٰذا وہ سمجھ گیا اور وہ ساری بھیڑوں کو لے کر کے چلا گیا۔ لہٰذا یا اللہ تبارک و تعالی، اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو یا اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو لہٰذا اس وقت وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے۔ ناظرین، ہمیں اس بات سے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ ہم سب کو بدلہ دینے والا ہے، اچھے کاموں کا بھی اور برے کاموں کا بھی۔